صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان بحث ہے المیزان الصرفی۔ میزان یہاں پہ نجف میں استعمال ہوتا ہے ترازو کے لیے، کہ جب آپ آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ میزان کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ ترازوؤں کو کہتے ہیں یہ چوری والے ترازو ہیں، تو اس کے لیے عراقی استعمال کرتے ہیں المیزان الحرامی، ٹھیک ہے، کہ یہ میزان حرامی ہے، یعنی یہ پورا وزن نہیں کرتا۔ جو الیکٹرانک ہیں اور جو سوئی والے یوں آئے ہوئے ہیں ان کو وہ حرامی کہتے ہیں کہ اس کے اندر مشکل ہے۔ ہاں، حرامی چور کو کہتے ہیں فصیح عربی میں، تو لغت میں آپ دیکھیں حرامی چور کو ہی کہتے ہیں، تو وہ میزان الحرامی جو ہے اسے کہتے ہیں۔ تو میزان جو ہے وہ ترازو سے ہے، اس میں آلہ کا وزن ہے، میزان تھا اصل میں، تو یہ میزان ہو گیا۔ تو یہاں پہ میزان سے مراد کون سا ہے؟ میزان صرفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف، علم صرف کے اندر، فن صرف کے اندر جو میزان ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو میزان سوقی ہے یعنی جو بازار والا میزان ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور میزان حرامی کی تو بالکل ہی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ میزان کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ موزون کہتے ہیں۔ موزون کس وزن پہ ہے؟ اس میں مفعول کے وزن پہ ہے۔ موزون یعنی جس کا وزن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ موزون کہلائے گا۔ اور فعلہ کیا کہلائے گا؟ میزان کہلائے گا۔ اسی فعلہ کو میزان بھی کہتے ہیں، اسی فعلہ کو وزن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کا کیا قانون ہے؟ کس طریقے سے وزن کرنا ہے اور کیا صورتحال بنے گی؟ تو اس کے مختلف کیا ہے قوانین یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں، ہم عبارت سے کیا اس کو حل کرتے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوگی تشریح کی وہ کرتے جائیں گے۔ لما کان اکثر کلمات لغت العربیہ ثلاثیا، یہ پہلا انہوں نے قانون رکھا کہ لما جب کلمات لغت العربیہ ثلاثیا، اکثر جو عربی کے کلمات ہیں وہ ثلاثی ہیں، 3 حروف کے اوپر مشتمل ہیں۔ اعتبر علماء صرف، تو اسی وجہ سے علماء صرف نے معتبر قرار دیا ہے کہ ان اصول الکلمات 3 احرف، کہ جو اصل کلمات ہوں گے نا، اصول کلمات یعنی کلمات کے جو اصل حروف ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ 3 ہوں گے۔ کلمات کے اصلی حروف کو وہ تین ہی شمار کریں گے۔ وقابلوہا عند الوزن، اور یہی جو اصول کلمات ہیں یعنی کلمات کی جو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، اس کا وہ مقابلہ کریں گے، تقابل کریں گے، یعنی کسی کے مقابلے میں رکھیں گے۔ عند الوزن، وزن کرتے وقت ان کلمات کو کس کے مقابلے میں رکھیں گے؟ بالفاء والعین واللام، فا، عین اور لام کے مقابلے میں رکھیں گے اصول کلمات کو۔ مصورتاً بصورت الموزون، مصورتاً در حالہ کہ ان کلمات کو تصور کیا جائے گا بصورت الموزون، موزون کی صورت میں۔ موزون کسے کہتے ہیں؟ جس کا وزن کیا جا رہا ہو۔ اصول الکلمات کی مثال ہم کیا لیتے ہیں؟ ایک کلمہ ضربہ کی لے لیں۔ ضربہ کے اصول ہمارے پاس کون سے ہیں؟ زاد، رابہ، یہ اصول کس کے مقابلے میں ہیں؟ فا، عین، لام کے مقابلے میں ہیں۔ تو اس ضربہ کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فا، عین، لام ہو جائے گا، فعلہ۔ اور خود ضربہ کو ہم کیسے تصور کریں گے؟ مصورتاً بصورت الموزون، اس ضربہ کو ہم موزون کے طور پہ دیکھیں گے، یعنی ضربہ کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ اس کا وزن کیا جا رہا ہے۔ کس کے اوپر وزن کیا جا رہا ہے؟ فعلہ کے وزن کے اوپر اس کا وزن کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہاں سے اس سوال کا جواب ملے گا، یعنی جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ علماء صرف وزن کے اندر فقط 3 حروف کو معیار کیوں قرار دیتے ہیں؟ فا، عین، لام کو 4، 5، 6 اس کا کیوں نہیں جاتے، یا 3 سے کم کیوں نہیں جاتے؟ تو اس سوال کا جواب مصنف یہاں پہ کیا کہیں گے کہ کیونکہ اکثر کلمات جو ہیں وہ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہیں، تو اسی وجہ سے علماء صرف نے 3 کو ہی معیار قرار دیا ہے، 5 کو معیار نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ 3 کی طرف اکثریت ہوتی ہے نا۔ اچھا، فیقولون فی وزن قمر، مثلاً وہ قمر کے وزن میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فعل کہتے ہیں بالتحریک، یعنی تحریک کے ساتھ۔ اس کو اگر قمر لکھیں تو یوں کہ قمرہ کے وزن میں وہ فعلہ کہتے ہیں تحریک کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ حمل کے وزن میں وہ فعل کہتے ہیں۔ فعل کیسے ہے؟ بکسر الفاء و سکون العین،
کہ فا یہاں پہ کسرہ کے ساتھ اور عین کے ساکن ہے. وفی کروما، اور کروما میں کیا وزن کے طور پہ کہتے ہیں؟ فعلا کہتے ہیں بفتح الفاء و ضم العین، فتح الفاء و ضم عین. وحلم مجرہ، حلم مجرہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. حلمہ کے بارے میں ادھر قطر میں بحث ہے کہ اس میں فعل ہے، اس میں فعل امر ہے، یعنی آپ چلتے جائیں آگے اسی کے مطابق. یعنی ضربہ لے ہیں، اضرب لے ہیں، باقی چیزیں لے ہیں تو وزن کرتے جائیں. وَيُسَمُّونَ سَمَّ يُسَمِّ وَيُسَمُّونَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ فَالْكَلِمَةِ، اور وہ جو پہلا حرف ہے نا اس کا وزن کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فا الکلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین الکلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو لام الکلمہ کہتے ہیں. یعنی ہم اس کا صرف میر میں کیا کہتے تھے؟ فعل کہتے تھے، فا الفعل، عین الفعل، لام الفعل. لیکن یہاں پہ جو شذ العرف کی تعبیر ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ علماء صرف کے مطابق فا الفعل کی تعبیر استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فا الکلمہ، عین الکلمہ، لام الکلمہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ فا الفعل کی تعبیر کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ فا الفعل جب آپ استعمال کرتے ہیں تو فعل سے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو کلمہ کی قسموں میں سے کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. آپ اس فعل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فعل سے وہ جو فعلہ کا وزن ہے وہ ذہن میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ایک اشتباہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وزن فقط فعل کی ہوتا ہے، اسم کا وزن نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کلمہ کہیں گے تو کلمہ کے اندر پھر اسم کا وزن بھی آ جائے گا اور فعل کا وزن بھی آ جائے گا. لہذا یہ جو تعبیر ہے وہ علماء صرف کی، یہ زیادہ بہتر ہے ان تعبیرات سے کہ جو چھوٹی کتابوں میں کیا استعمال ہوتی ہے. یہ دقیق تعبیر ہے. اچھا، یہ پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ، فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. اب ہمارے پاس عربی زبان کا جو کلمہ ہے وہ فقط 3 کے اوپر تو نہیں ہے، 3 سے زیادہ والے بھی ہیں. تو اگر ایک کلمہ زیادہ ہو جاتا ہے عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، 3 حروف سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا ہے؟ پھر آگے 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِئَةً مِنْ أَصْلِ وَضْعِ الْكَلِمَةِ عَلَىٰ 4 أَحْرُفٍ أَوْ 5. زیادت الکلمت، اگر کلمہ کا 3 حروف سے جو زیادہ ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ ناشئتاً، یہ پیدا ہوا ہو. نشو، یہ کہاں سے پیدا ہوا ہو؟ من اصل وضع الکلمت، خود جو بنیاد ہے. اصل یہاں پہ بنیاد کے معنی میں، خود جو بنیاد ہے. کس کی بنیاد ہے؟ کلمہ کی وضع کی. کلمہ کی وضع کون سے؟ یعنی وضع الکلمت علی 4 أحرف أو 5، یعنی خود کلمہ کو واضح ہی 4 یا 5 حروف کے اوپر بنیادی طور پہ کیا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خود جو کلمہ کی اصل ہے، جو بنیاد ہے، یعنی کلمہ کے اصلی حروف جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی لغت عرب میں کیا ہیں؟ 4 ہیں یا 5 ہیں. اصلی حروف اس کے 3 ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم وہاں پہ کیا کہتے تھے صرف میں؟ رباعی مجرد اور خماسی مجرد، یہ لفظ ہم رکھے ہوئے تھے نا. تو لفظ مجرد کیوں استعمال کیا جاتا تھا؟ کہ یعنی یہ اصلی ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے، یعنی خالی ہے، مجرد یعنی خالی ہے، زیادہ سے یہ خالی ہے، زیادہ عرف سے خالی ہے. تو پھر وزن کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ وزن کے پاس ہمارے پاس فقط 3 حروف ہیں، فا عین لام. اب کیا ہے؟ ہمارے پاس زیادہ ایک لفظ آ چکا ہے، وہ زیادہ بھی کیا اصلی ہے. تو وزن میں پھر کیا کریں گے؟ چوتھا حرف کون سا لے کر آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ زدت فی المیزان ہے، تو آپ میزان کے اندر زیادہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، میزان کو ہم وزن بھی کہتے ہیں. تو اس میزان کو اندر آپ زیادہ کر دیں گے، لامن او لامین، 1 لام کا یا 2 لام کو زیادہ کر دیں گے. اچھا، اس کے جو ہے وہ نیچے حاشیے پہ آ جائیں. یہ حاشیے بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ مصنف کا اپنی لگایا ہوا ہے. حاشیے میں جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے فعلل ہے، یہ جو ہے وہ فعلل غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعلل زیادۃ لام واحدۃ فی الاسم نحو جعفر. ٹھیک ہے، جعفر میں کیا ہے؟ اسم ہے جعفر، اور اس میں جو ہے وہ 1 لام کا آپ کیا کریں گے؟ زیادتی کریں گے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ جعفر کے اصلی حروف کتنے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ 4 ہیں، 4 اس کے اصلی ہیں. تو لہٰذا اس میں فقط 1 لام کا اضافہ ہوگا. یہ اسم کی مثال ہو جائے گی.
فعل کی مثال لے کر رہے ہیں کہ جس میں چاروں اصلی ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ دحرج ہے۔ تو لہٰذا فعلل کا جو وزن ہے یہ اسم اور فعل دونوں کی مثالیں آ گئیں۔ اچھا جی، وفی الفعل نحو دارج علی وزن فعلل وزیادۃ اللامین فی الاسم، اور 2 لاموں کا اضافہ کریں گے اسم میں، جیسے سفرجل کا وزن کیا ہوگا؟ فعلل۔ یہاں پہ جو فعلل ہے یہ کیا ہے؟ شد کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لام کو جب شد میں لے کر جائیں گے تو 2 لامیں ہو جائیں گی، اور تیسری لام کیا ہے؟ یعنی 3 ٹوٹل لامیں ہو جائیں گی، ایک لام وہ 3 حروف والی اور 2 کیا ہو جائیں گی؟ اس کے اوپر اضافہ کیا گیا ہے جو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسم میں ہمارے پاس 5 حرفوں والا اسم موجود ہے، لیکن فعل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے 5 کے 5 اصلی ہوں۔ فعلل، پہلی لام مشدد ہے، مشدد نہیں، ہاں وہی فعلل۔ پڑھنے میں لکھنے کا طریقہ ہے نا، ادغام کیا ہوا ہے نا، لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں تو نہیں ہے نا، پڑھنے میں تو آپ کو 2 ہی لگیں گی نا۔ اچھا، آپ اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ فتقول فی وزن دحرج مثلا فعلل وفی وزن جحمارشن، جحمارشن کے وزن میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں وزن عجیب سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فعلل کہیں گے، تو یہ کیا غلطی ہے؟ تو اس کتاب کے نسخے میں اور بھی بہت ساری غلطیاں میں تھیں، آپ کیا ہیں غلطیاں ہیں؟ ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کیا وزن لکھا ہوا ہے آپ کا؟ ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اچھا، میرے پاس پھر قدیم نسخہ ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے افعالل۔ اچھا چلو میں بھی کوئی نسخہ صحیح والا دیکھتا ہوں بھائی۔ تو فعلل کیا ہے؟ اس کا وزن ہو جائے گا فعلل۔ اب فعلل میں کیا ہے؟ وہ تینوں لامیں واضح ہیں نا، کوئی شاد وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلی صورت ہو گئی کہ اگر کلمہ کے 3 حروف کے اوپر زیادہ ہوں اور وہ جو زیادتی ہے وہ اصل واضح میں ہو، یعنی خود اصلی حروف کیا ہوں؟ زیادہ ہو جائیں۔ وَإِذَا كَانَتْ نَاشِئَةً، اور اگر یہ جو زیادتی ہے کلمہ کی یہ ناشئۃً، یہ پیدا ہوئی ہو من تقریر حرف من اصول الکلمۃ، کہ کلمہ کے جو اصل حرف ہیں نا ان میں کیا ہو گیا؟ وہ تکرار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصل حرف کے تکرار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھا حرف اس کے اندر زیادہ ہو گیا ہے، وہ 3 ہی اصلی اس کے ہیں، چوتھا زائد ہے، لیکن وہ زیادہ کس شکل میں آیا ہے کہ وہ جو اصل حرف تھا نا اس کا تکرار ہو گیا۔ جیسے صرفہ جو ہے باب تفعیل سے، صرفہ یصرف تصریفاً، صرفہ کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، اسے رباعی مجرد ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ رباعی مجرد آپ کیوں نہیں کہتے جبکہ صرفہ میں ہے تو 4، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو اس میں راہ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کی زیادتی کیسے بنی ہے کہ وہ اصلی جو حرف ہے نا اس کو تکرار کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی صورت حال ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کررت ما یقابلہ فی المیزان، میزان کے اندر جو اس کے مقابلے میں آ رہا تھا اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ تکرار ہو جائے گا، یعنی کررت آپ تکرار کریں گے، ما اس کا یقابلہ فی المیزان جو وزن میں اس کے مد مقابل ہے۔ فتقول فی وزن قدمہ، قدمہ میں آپ مثال کے طور پہ جو تشدید عین کے ساتھ ہے آپ کیا کہیں گے؟ فعلا کہیں گے۔ اور فی وزن جلببہ، میرے پاس یہ جلبتہ لکھا ہوا ہے، جلببہ کیا وزن میں کیا کہیں گے؟ فعلل کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ آخر پہ 2 با کیا تھیں؟ تکراری تھیں، تو لام کا وہاں پہ تکرار کر دیا گیا۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مضاعف العین او اللام، ٹھیک ہے۔ فعلا کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف العین، اور جلبہ کو کیا کہیں گے؟ مضاعف اللام۔ اچھا، 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ نَاشِئَةً مِنْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرٍ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا، اور اگر جو زیادتی ہے وہ پیدا ہوئی ہو من زیادت حرف او اکثر، کہ ایک حرف یا ایک سے زیادہ کا حرف کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن وہ کن حروف میں سے ہے؟ من حروف سألتمونیہا، سألتمونیہا کے حروف میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ حروف کی بنا دے گی نا۔ تو یہ ٹوٹل کتنے حرف زیادہ بنتے ہیں؟ سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون یا ہا، 9 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا 9،
ہم ہاں کے بعد الف ہوگی، ٹھیک ہے 10 ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ بھئی جعفر کو آپ نے کیا کہا کہ چاروں کے چاروں کیا اصلی حروف ہیں. داہرجہ میں بھی کہا کہ چاروں کے چاروں اصلی حروف ہیں، لیکن تداہرجہ میں آپ نے کیا کہہ دیا کہ تا جو ہے وہ زائدہ ہے، تو اس کو بھی کیا اصلی کہہ دیتے. تو ہم کیا کہیں گے کہ زائدہ حروف ان 10 میں سے کوئی ایک ہوگا، ٹھیک ہے. سالتمونیہ میں سے اس میں سے کیا زیادہ ہوگا. تداہرجہ میں زیادہ آپ تا کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سالتمونیہ میں سے ہے، تا جو ہے یہاں پہ اسی میں سے ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں سے کوئی آ جائے وہ بنا زیادہ ہے. ہاں اس میں سے کوئی آ جائے وہ زیادہ ہے. یہی الفاظ اٹھا کے زیادتی کا باعث ہے. یہی جو حروف ہیں نا، یہ حروف جب 3 کے اوپر ان حروف میں سے کوئی ہوگا تو اسے ہم زیادہ کہہ دیں گے. جیسے اکرم میں حمزہ آ گیا، اکرم میں حمزہ آ گیا، تا باب تفعول کی ہوگی، تصرف. جعفر میں مثلا را آ گئی ہے تو را اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہی اسم لے لیں، کوئی بھی ہو، اسم ہو یا فعل ہو. یعنی قانون کیا ہے کہ اسم اور فعل جو 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، چوتھا یا پانچواں اگر سألتمونیہا کے حروف میں سے ہو تو ہم اس چوتھے اور پانچویں کو کیا کہہ دیں گے؟ زائدہ کہہ دیں گے، کیونکہ یہ 10 حروف کے آتے ہیں، زائدہ کے طور پہ آتے ہیں. ہاں سفرجل ان میں کیا کہیں گے؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا ابھی، من زیادت حرف و اکثر من حروف سالتمونیہ، کہ ایک حرف یا ایک سے زیادہ کا زیادتی ہو لیکن وہ کن حروف میں سے ہو؟ سالتمونیہ کے حروف میں سے ہو. التی ہی حرف زیادہ، سالتمونیہ کے کون سے ہیں جو کہ حرف زیادہ کہلاتے ہیں؟ ہاں یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم کے ساتھ خاص ہیں یا فعل کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ. تو اسم میں کہہ رہے ہیں انہوں نے فعل کے ساتھ خاص نہیں کیا نا، ٹھیک ہے. چلو آپ کی مثالیں دے رہے ہیں، اسم کی بھی دے رہے ہیں، قائم کی مثال دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. پہلے یہ پڑھ لیں پھر ہم اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں. اگر زیادہ ناشے ہو ایک حرف یا ایک سے زیادہ سے، اور وہ کون سے حروف میں سے ہو؟ سالتمونیہ. سالتمونیہ کیا ہے؟ اللہ تہیا حروف و زیادہ تھے، سالتمونیہ کیا ہے؟ حروف زیادہ ہیں. تو پھر قانون کیسے وزن آپ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ قابلت الاصول بالاصول، جو اصلی حرف ہیں وہ اصلی کے مقابلے میں ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی کلمہ کے اصلی حرف اور ادھر سے وزن کے جو اصول ہیں یہ دونوں آپس سے مقابلے میں آ جائیں گے. وعبرت عن زائد بلفظ ہی، اور جو زائد ہوگا وہ اس کا جو بھی لفظ ہوگا اسی سے آپ اس کو کیا کریں گے؟ تعبیر کریں گے. فتقول فی وزن قائم، قائم کے وزن میں آپ کیا کہیں گے؟ فاعل کہہ دیں گے. یہاں پہ الف کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اور یہ اسم کی مثال ہے. اور فی وزن تقدمہ، تقدمہ کے وزن میں تفعل کہہ دیں گے، تا یہاں پہ کیا تھی؟ زیادہ تھی. اور فی وزن استخرجہ، اور استخرجہ میں آپ کیا کہہ دیں گے؟ استفعل، یہاں پہ الف اور سین زیادہ تھی، 2 زیادہ تھے، تا بھی زیادہ، ہاں 3 زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے. وہ فی وزن مجتہد، مجتہد کے وزن میں کیا کہیں گے؟ مفتعل کہہ دیں گے، میم اور تا زیادہ ہو گئے. وہاں کے دور اس طریقے سے، یعنی یہ انہوں نے اسم کی مثالیں بھی دی ہیں اور فعل کی مثالیں بھی دی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سألتمونیہ میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ کہلاتا ہے. اب یہ جو صرفی قوانین ہوتے ہیں نا، یہ اغلبیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اغلبیت یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، 100% ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے تو مشتق اسماء کی دی ہیں، تو وہ جعفر، سفرجل، یہ تو جامد ہے نا، اس کو نہیں ٹچ کیا انہوں نے. کیا چیز؟ یعنی انہوں نے کہا نا سالتم حروف زیادہ میں سے یہ باعث بنتے ہیں نا، تو وہ یہ جیسے مجتہد ہے، استفعل ہے، قسم فاعل ہے، یہ تو مشتق آتے نا. تو جو جعفر وہ سارے جامد ہیں، تو اس کو ادھر ٹچ نہیں انہوں نے کیا. نہیں، وہ تو اوپر مثالیں دی ہیں نا. نہیں، اضافے کی بات ادھر کر رہے ہیں نا ہم. اگر 4 سے مثلا جحمارش، جحمارش ان کا وزن اوپر ہے، وزن اس طریقے سے. میزان میں تو سارے آئیں گے نا، جامع تو جو بھی ہوں. فقط جب صرف کی بات ہوگی نا، جب آپ تحویل کریں گے، صیغے بنائیں گے، تو اس ادھر بھی یہ الفاظ زیادتی کا باعث بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ سوال ہے. ہاں وہی اسی سوال کا میں جواب دے رہا ہوں نا، کہ یہ جو قانون ہے نا کہ سألتمونیہ میں جو حروف ہیں یہ جب آئیں گے تو یہ زائدہ ہوں گے، یہ قانون اغلبیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے.
اغلبیت عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ایک دو مورد آپ کو مل جاتے ہیں اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یعنی صرفی قوانین آگے جتنے بھی آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں قانون اس کا ٹوٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کلی قانون نہیں ہوتا یہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تتبع ہے نا، انہوں نے قرآن مجید کی آیات، رسول خدا کے فرامین کلام جاہلیت میں غور و فکر کیا، جو ان کو اغلب چیز لگی، اکثر لگی، اسی کو کیا لکھ دیا، اس سے قانون ٹوٹیں گے۔ جیسے سفرجل ان کی ابھی آگا مثال دے رہے ہیں، سفرجل ان کے سارے اصلی شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب سارے کے سارے اصلی مراد ہیں تو اس میں را بھی آ جاتی ہے، سین بھی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو حروف اصلیہ میں سے حروف زیادہ میں سے، سین حروف زیادہ میں سے، لیکن وہاں پہ اصلی کہلاتے ہیں۔ سفرا، لیکن ہم سافرا کے اوپر لے کر آئے نا، سافرا اس کے پہلے تین آپ اصلی بنائے نا، سافرا، سافرا کے بعد اضافہ کس کا ہوا؟ جیم اور لام کا ہوا، جیم اور لام سألتمونی ہم سے نہیں ہے۔ جعفر ان میں پہلے تین بنائے، جیم، عین اور فا، اضافہ کس کا ہوا؟ را کا ہوا، را بھی اس میں سے نہیں ہے۔ کوئی اور مثال دیں ارشد صاحب؟ ہمارے شن میں جیم، ہا اور میم، را اور شین زیادہ ہو گیا، را اور شین اس میں سے نہیں ہے۔ نہیں اصل بحث کیا ہے، دیکھیں بحث کیا ہے، آپ دوبارہ واپس آ جائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مصنف نے ایک قانون دیا ہے نا، ٹھیک ہے، مصنف نے قانون کیا کیا ہے کہ پھر تین سے جو حرف زیادہ جائے گا، کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ اصل واضح کلمہ میں ہے، یعنی حروف اصلی میں سے ہے، جیسے دحرجہ میں ہے، یا ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ حروف اصلی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف زیادہ میں سے ہے؟ مصنف نے قانون اس کا آسان کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو پہلے تین ہیں نا، فا اور لام، اس کے علاوہ آپ چوتھے پانچویں پہ دیکھتے جائیں، اگر چوتھے پانچویں پہ سألتمونیہا میں سے کوئی حرف آیا ہوا ہو تو آپ اسے زیادہ کہہ دیں، اور اگر سألتمونیہا میں سے کوئی نہ ہو، اس کے علاوہ ہو، تو اس سے آپ کیا کہہ دیں گے؟ اصلی کہہ دیں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو قانون ہوتا ہے صرف کا، صرف کے عمومی طور پہ قانون 100% نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ قانون کس جگہ پہ ٹوٹ رہا ہے وہ مثالیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ ارشد صاحب نے ایک مثال دی کہ سفرجل ان کی مثال دی، مثلا ہم نے کیا سفرجل ان پہلے تین سین، فا اور رام کو دیکھیں تو جہاں جیم اور جو لام ہیں وہ اس میں سے نہیں ہیں، سألتمونیہا میں سے نہیں ہیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے اصلی کہلائیں گے۔ اور جہمارش ان کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے، ہاں، قرطائبن میں وہاں پہ کاف را اور تا کو رکھیں، عین اور با آ گئے، عین اور با بھی اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جامد میں پھر یہ شرط ہو نہیں، ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ، کس میں سارے اصلی ہیں نا، تو پھر سفر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ سفر اصل تھا، جیم نام زیادہ ہوا ہے، زیادہ تو نہیں ہوا نا، اس میں اصل ہی تھا۔ نہیں زیادہ ہوئے، اصلی میں زیادہ ہوا ہے نا، زیادہ کی دو قسم ہیں نا، کہ اصلی میں زیادہ ہوگا یا اصلی میں زیادہ نہیں ہوگا۔ ابھی اوپر پڑھا ہے نا ہم نے، ایک لام لگائے یا دو لام لگائے، تو پہلے تو کیا وہی بات، اب بات کیا ہو رہی ہے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ عوام کے ان کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ میزان صرفی دیکھ رہے ہیں کہ جو فا این لام کے وزن پہ ہو، ہم اس کی بیس کر رہے ہیں، اگر دو حروف زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ تو زیادہ ہی کاؤنٹ ہوگی کیونکہ وہ فا این لام کے وزن پہ نہیں آئے، اگرچہ حروف اصلی کہلائیں گے لیکن وہ فا این لام کی اضافہ کی وزن، وہی نا، جو زیادتی حروف ہے، کیا زیادتی حروف اصلی میں ہو رہی ہے یا اصلی میں نہیں ہو رہی، یہ بحث ہے نا۔ تو اصل حروف کو زیادہ ہم کیسے کہیں گے کہ فا عین لام کے علاوہ اصلی حروف زیادہ ہو گئے ہیں؟ اس کا قانون کیا ہے کہ فا عین لام کے علاوہ اگر سألتمونیہا کے علاوہ کوئی حروف آ رہے ہیں تو وہ اصلی کہلائیں گے، 4 بھی اصلی کہلائیں گے، 5 بھی اصلی کہلائیں گے، یہ قانون میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ قانون کے اس کا ٹوٹتا کہاں پہ ہے، وہ مثال آپ سے میں پوچھ رہا تھا، وہ مثال فی الحال نہیں آ رہی ذہن میں۔ ہاں، قبا اثر ان میں کیا ہے، قاف، با اور عین کو آپ اصلی شمار کریں، اس کے علاوہ 3 سا اور را ہے، وہ اس میں سے نہیں ہے نا، سألتمونیہا میں سے نہیں۔ کس میں؟ خندریسن، خندریسن 6 اصلی ہیں اس کے، ہاں تو سین زیادہ ہے نا اس میں نا، آخر پہ جو آیا
खंदरीसुन। तो ये कानून सही है ना, इसी कानून के मुताबिक अब चलें। यानी कि 3 और 4 और 5 वो असल है ना, उससे बढ़ के जो भी होगा 3 हरफी 4 हरफी 5 हरफी पता नहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे, आगे चलें भी। अच्छा जी, तो ये हरूफ ज़्यादा कहलाते हैं। सालतुमूनी या हरूफ ज़्यादा क्यों कहलाते हैं कि इन हरूफ में से 3 के अलावा इनमें से कोई भी आएगा तो उसको हम ज़्यादा कहेंगे, असली कभी भी नहीं कहेंगे, इनमें से जो भी आएगा। और अगर इनके अलावा कोई आएगा तो वो असली कहलाएगा, वो ज़्यादा नहीं कहलाएगा। ज़्यादा हमेशा इन्हीं 10 में से होगा। ठीक है जी। अच्छा, वफ़ीमा इज़ा कान ज़ाइद मुबदलन मिन ताइल इफ्तिआल है, और अगर ज़्यादा रूफ क्या है वो बदला हुआ हो ताए इफ्तिआल से, युन्तक़ु बिहा नज़रन इलल अस्ल, तो उसका जो नुत्क़ करेंगे ना, उससे बोलेंगे बिहा, उसी ताए इफ्तिआल के साथ बोलेंगे, नज़रन इलल अस्ल, क्योंकि आपकी निगाह किसकी तरफ होगी? असल की तरफ होगी। फ़युक़ाल मसलन फ़ी वज़न इज़्तरबा, इज़्तरबा के वज़न में आप क्या कहेंगे? इफ़्ताला कहेंगे, ला इफ़्ताला, ये तोय के साथ नहीं कहेंगे। लेकिन वक़द अजाज़ और रज़ी, जो रज़ी हैं उलमाए सर्फ़ में से हैं, उन्होंने इजाज़त दी है कि आप तोय के साथ भी इसका वज़न कर सकते हैं। यानी जो कानून है कि ज़ायद जो हरूफ होते हैं वज़न में उनको वैसे ही लिख दिया जाता है, तो वो उसी कानून के साथ वो कहते हैं कि इज़्तरबा का वज़न आप क्या है? इफ़्ताला, तोय के साथ ही आप करें। लेकिन उन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन आम तौर पे क्या है, सरफ़ी ऐसा कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप असल को क्या देखेंगे। अच्छा, ये 2 नुक्ते हो गए। तीसरा नुक्ता, व इन हासिल हज़्फ़ुन फ़िल मौज़ून है, और अगर मौज़ून में से कोई चीज़ हज़्फ़ हो गई हो, यानी एलाल बिल हज़्फ़ हुआ हो, तो होज़िफ़ा मा युक़ाबिलु फ़िल मीज़ान, तो मीज़ान में भी उसके मद्दे मुक़ाबिल जो बनता था वो भी हज़्फ़ हो जाएगा। फ़तक़ूलु फ़ी वज़न कुल, कुल के वज़न में आप क्या कहेंगे? फुल कहेंगे, कि कुल जो है वो फुल के वज़न पे है। और काज़िन के वज़न में क्या कहेंगे? फ़ाइन कहेंगे, यानी लामुल फ़िल यहाँ पे हज़्फ़ हो गया। और वो फ़ी वज़न इदतुन में क्या कहेंगे? इलतुन के वज़न पे है। 3 मिसालें क्यों दी हैं जी? कुल में आइनुल फ़िल हज़्फ़ हुआ, यानी इसकी तरतीब अगर सीधी करें तो शुरू में इनको मिसाल देनी चाहिए थी, वो जो आखिरी मिसाल है इदतुन वाली, क्योंकि उसमें क्या है? फ़ा हज़्फ़ हुई है, फ़ाउल फ़िल। दूसरे नंबर पे मिसाल क्या है? कुल वाली देनी चाहिए थी, उसमें आइनुल फ़िल हज़्फ़ हुई है। आपके पास कौन सी मिसाल है? इदतुन है, तीसरी मिसाल है ही नहीं। हाँ, यानी 3 मिसालें बनती हैं हमारे पास। चलें, चौथा नुक्ता जी, व इन हसल क़ल्बुन फ़िल मौज़ून, और अगर मौज़ून में क़ल्ब क्या है? वाक़या हो। क़ल्ब किससे कहते हैं लुग़त में? तब्दीली। ठीक है, एलाल बिल क़ल्ब हम कहते थे ना। ठीक है, वाव को या में तब्दील करना, या को अलिफ में तब्दील कर देना। ठीक है जी, ये एलाल बिल क़ल्ब होता था। लेकिन यहाँ पे जो क़ल्ब है वो एक और क़ल्ब है जो हमने गुज़श्ता किताब में नहीं पढ़ा। ये क़ल्ब क्या है? जिसका कोई कानून नहीं है, इसे क़ल्ब इस्तिमाई कहते हैं। ठीक है, वहाँ तो कानून है ना कि वाव को अलिफ में कब बदलते हैं, या को अलिफ में कब बदलते हैं। ये एक तो क़ल्ब इस्तिमाई है। दूसरा ये क़ल्ब क्या है? क़ल्ब मकानी इसे कहते हैं। ठीक है, क़ल्ब मकानी इसका नाम रखा हुआ है। क़ल्ब मकानी में क्या होता है कि जो हरफों की तब्दील है ना, उनकी जो जगह है वो तब्दील कर देते हैं। ठीक है, आइनुल फ़िल को उठा के फ़ाउल फ़िल की जगह पर रख देते हैं, फ़ाउ फ़िल को उठा के क्या है? लामुल फ़िल की जगह पर रख देते हैं। और ये लुग़त के मुताबिक हैं, अरब जैसे बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे बोलेंगे हम उसी तरह बोलेंगे। वो कभी कभी उसको तब्दील कर देंगे तो हम भी तब्दील कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे, जैसे वो करते जाएंगे। तो यहाँ पे क़ल्ब से क्या मुराद है? क़ल्ब मकानी मुराद है, जो कि इस्तिमाई है, जिसका कोई कानून नहीं है। बस लुग़त में हम उसके इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरह से जो है उसे पढ़ा गया है। तो मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि अगर ये क़ल्ब मकानी वाक़या हो जाए मौज़ून में, तो हासिल ऐज़न फ़िल मीज़ान, तो मीज़ान में भी यही आप क़ल्ब करेंगे। हाँ, जैसे वो जो कलमा था ना, उसके फ़ाउल फ़िल, आइनुल फ़िल और लामुल फ़िल की जगह चेंज करके वो पढ़ रहे थे, तो मीज़ान में भी आप ऐसे तब्दील करते जाएंगे। अब वो उसकी मिसाल दे रहे हैं। मसलन फ़ी वज़न जाहा, जाहा का जो वज़न है वो क्या होगा? अफ़ला होगा। बेतक़दीम आइन अल फ़ा, जाहुन में आप क्या करते हैं? आइन को फ़ा के ऊपर क्या मुक़द्दम किया गया है। अब ये जाहुन की कहानी क्या है कि ये वजहुन था असल में। ठीक है जी, ठीक है, वजहुन
کے لیے کہ عربوں نے کیا استعمال شروع کر دیا؟ جاہن استعمال شروع کر دیا. اب یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں گے یہ سماعی ہے، ابھی لغت میں وہ کرتے ہیں، قدیم عرب والے کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے بھائی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وجہ جاہن کیسے بنا؟ ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ قلب مکانی ہوا ہے. قلب مکانی کیسے ہوا جی؟ ٹھیک ہے. جاہن کے وزن وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آفلن. ٹھیک ہے، آفلن. اب آپ دیکھیں کہ وا تو کیا ہے؟ یہ فاعل فعل ہے نا، ٹھیک ہے جی. اس فاعل فعل کو کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے آفلن، ٹھیک ہے. یعنی پہلے جیم آ گیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ واو آ گیا، پھر کیا ہے؟ ہا آیا، ٹھیک ہے. جاون ہو گیا، جاون کیا ہے؟ ہو گیا جاون. پھر جاہن کیسے بنا؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ وہ اعلال والا قانون جاری ہو گیا، قلب اعلالی ہو گیا. یعنی قلب مکانی نہیں ہوا، قلب اعلالی ہوا کہ وہ متحرک ما قبل مفتوح ہے تو وہ کس میں بدل جائے گا؟ الف میں بدل جائے گا، تو یہ جاہن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا جاہن کا جب بھی وزن پوچھا جائے گا تو آپ اس کا وزن کیا ہے؟ آفلن بتلائیں گے. اچھا اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کا وزن آفلن کیا، آفلن جو ہے وہ نہیں کیا، حالانکہ الف کیا ہے یہاں پہ ساکن ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو قلب اعلالی ہوتا ہے اس کو وزن میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ قالا کا وزن کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فعالہ اس کا وزن کرتے ہیں، یعنی اصل کی بنیاد پہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو آفل وزن ہے نا جاہا کا، یہ بھی کیا ہوگا؟ اصل کی بنیاد پہ ہوگا، کیونکہ جاوا میں کیا ہوا ہے؟ قلب اعلالی ہوا ہے. تو جو اعلال قلب اعلال کی وجہ سے ہوتا ہے، مکان والا نہ ہو، قلب اعلالی جو ہوتا ہے اس میں آپ اصل کی بنیاد پہ وزن کرتے ہیں. لیکن جو قلب مکانی ہے اس میں جو چیز چینج ہو چکی ہے وہ بھی میزان میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے حاشیے میں آپ آ جائیں. حاشیہ لگا ہوا آپ کے پاس 2 نمبر یا نہیں لگا ہوا ہے؟ ہاں ہاں نہیں حاشیہ قلب ان کے اوپر حاشیہ ہے نا؟ اے القلب المکانی لکھا ہوا ہے نا. یعنی اس قلب سے مراد کیا ہے؟ قلب مکانی ہے. وہ سماعیون، وہ سماعی ہے، یعنی اس کا کوئی قانون نہیں ہے. اما القلب بالاعلال، دوسرا کیا ہے؟ قلب اعلالی ہے، ٹھیک ہے. قلب مکانی اور قلب اعلالی 2 نام ہیں نا. قلب الاعلال فی الموزون فلا یغیر فی المیزان شیئا. جو قلب الاعلال ہوتا ہے نا، جس میں واو کو الف میں بدل دیتے ہیں، یا کو الف میں بدل دیتے ہیں، تو وہ میزان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کرتا. قاولا میں واو کو الف میں بدلا، لیکن میزان جب وزن کریں گے تو وہ نہیں بدلے گا، عین وہاں پہ باقی رہے گا، وہ عین ساکن نہیں ہوگا وہاں پہ. بل یبقى علی حالہ، بلکہ جو قلب اعلالی میں جو میزان ہوتا ہے، یعنی یبقى المیزان، میزان اپنی جگہ پہ باقی رہتے ہیں. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ قامہ اور قالا ہے، تو یہ کس وزن پہ ہوگا؟ فعلا کے کیا وزن پہ ہوگا؟ اچھا جی. اب یہ جو قلب مکانی ہے نا، اس کی کیا ہے بحث چھیڑ رہے ہیں یہاں پہ. وہ یعرف بامور خمسہ، ٹھیک ہے. یعرف بامور خمسہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قلب مکانی کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی یہ کیسے پتہ چلا؟ جاہن جو ہے نا یہ وجہن کا الٹ پلٹ کیا ہوا ہے، یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ ٹھیک ہے. تو مصنف اس کے کیا ہے 4-5 طریقے ہمیں بتلائیں گے کہ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ کیسے چیک کرنا ہے کہ اس کی جو چینجنگ ہے نا وہ حروف کی آگے پیچھے کیا چینجنگ ہو چکی ہے. اس میں سے ایک طریقہ انہوں نے کیا بتایا جاہن میں کہ آپ اس کا دیکھیں کہ اس کا مصدر کیا نکلتا ہے. جاہن کو جب بھی لغت میں آپ سرچ کریں گے تو جاون میں آپ سرچ نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ جاون میں جائیں گے لغت والا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ وجہن میں جا کے دیکھیں. یہ اس طرح قاموس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اشتقاق ایک بہترین چیز ہوتی ہے کہ اشتقاق میں آپ مشتق منہ کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، یا آپ مزید اس سے دیکھیں گے کہ جاہن سے آگے کیا بن رہے ہیں. کچھ حروف مثالیں ایسی لے آئیں گے اس سے آگے کیا بن رہا ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چل جاتا ہے کہ قلب مکانی کیسا ہوا ہے. تو یہ تفصیلی بحث ہے اور دقیق بحث ہے، اس کے اندر بہت ساری کیا مثالیں دی گئی ہیں. یہاں پہ مصنف نے تقریباً کتنے طریقے نقل کیے ہیں جی؟ 4 طریقے یا 5 ہیں؟ 5 طریقے، ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ یہ ایک مستقل اس کا درس ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو یعرف بامور خمسہ یعنی قلب مکانی کو پہچانا جاتا ہے 5 امور کے ذریعے سے۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین۔